إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. جماعت کے امیر محترم صدر مجلس فضیلۃ الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، جماعت کے موقر عالم دین اور داعی اسلام شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم اور ذمہ داران جمعیت، میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، آج ہمارے لیے ایک بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے درمیان جماعت کے موقر علماء کرام موجود ہیں. اس مجلس میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا. جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیات میں انسان کی کامیابی اور ناکامی دونوں کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، اور ان کے اسباب بھی جو بنیادی اسباب ہیں جہاں سے انسان کی بربادی شروع ہوتی ہے ان کو بیان کیا ہے. ایک انسان کی کامیابی شروع ہوتی ہے اللہ کے خوف سے اور اپنے اعمال کے احتساب سے، اور اس کی بربادی شروع ہوتی ہے اللہ کو بھولنے سے اور اللہ تعالی کی قائم کردہ حدوں کو پھلانگنے سے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر شخص یہ دیکھ لے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کو خبر ہے جو کچھ اعمال تم کرتے ہو ان سب کی. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ تعالی نے بھی اس کی سزا میں خود انہیں اپنے معاملے میں غفلت میں ڈال دیا، ان کو انہی کے معاملے میں بھلاوے میں مبتلا کر دیا. اولئک هم الفاسقون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں، اللہ کی حدوں کو پھلانگنے والے. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہو سکتے جہنم والے اور جنت والے، جہنم میں جانے والے اور جنت میں داخل ہونے والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے یا جنتی لوگ ہی ہیں جو کامیاب ہیں. اللہ رب العالمین نے ان آیات کو شروع کیا اہل ایمان کے لیے نصیحت میں سب سے پہلی چیز تقوی کے بیان سے، اور ان آیات کو ختم کیا اللہ تعالیٰ نے کامیابی پر. معلوم ہوا کہ انسان کی کامیابی کا مدار اس کے تقوی پر ہوتا ہے. زندگی میں سب سے پہلے اللہ کا خوف آتا ہے، اللہ رب العالمین کے دیکھنے کا احساس اور اللہ رب العالمین کے محاسبے کا احساس. دنیا میں اس بات کا احساس کہ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، نہ صرف ہمارے اعمال کو بلکہ ہمارے قلوب کو بھی وہ جانتا ہے کہ ان کے اندر کیا جذبات ہیں، کیا خیالات ہیں، کیا نیتیں ہیں، کیا احساسات ہیں. اور پھر ہمارے اعمال جو
ان نیتوں کے اور قلب کے جذبات کے تحت انسان کی زندگی میں صادر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے بعد بے فکری نہیں ہونی چاہیے، ایمان کے بعد اطمینان نہیں آنا چاہیے، ایمان کے بعد انسان غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کی زندگی میں ڈر اور احتیاط آنا چاہیے، بڑھنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ایک انسان اپنے ایمان پر، اپنی توحید پر مطمئن ہو کر بے فکر ہو جائے کہ اب تو میرے پاس ایمان ہے، اب میرے پاس توحید ہے، اب فکر کرنے کی بات نہیں ہے، اب تو جنت میرے لیے تیار ہے۔ بلکہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا اللہ سے ڈرو۔ جو انسان اللہ کو نہیں پہچانتا وہ اللہ سے نہ ڈرے، اس پر کوئی تعجب نہیں، لیکن جو انسان اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا علم رکھتا ہو اس کے اندر اللہ کا خوف نہ آئے، یہ تعجب کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کا احساس، اللہ کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں خوف پیدا کرتا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ سزا پر دنیا میں بھی قادر ہے کہ انسان کو دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زندگی کا حساب دینے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ یہ احساس اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اور جب زندگی میں اللہ کا خوف آتا ہے صحیح معنوں میں اور اس کی زندگی کا، اس کی سوچ کا حصہ بن جاتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں سدھار آتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کہا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں اپنے اعمال کا احتساب پیدا ہوتا ہے، یعنی انسان یہ دیکھنے لگتا ہے کہ میرا کوئی ایسا عمل تو نہیں جس سے اللہ ناراض ہو، میں کچھ ایسے راستے پر یا ایسے اعمال میں مبتلا تو نہیں ہو رہا جس سے قیامت کے دن اللہ کے آگے ذلت کا سامنا کرنا پڑے، اللہ کی سزا کا حقدار میں ہو جاؤں، جہنم کا حقدار ہو جاؤں۔ وہ اپنے ہر عمل کو دیکھنے لگتا ہے، اس کا دھیان اپنی زندگی پر زیادہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قیامت کے دن اس کو اپنا حساب دینا ہے۔ جب اللہ کا خوف زندگی میں آتا ہے تو زندگی میں سدھار آتا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ روزمرہ کی زندگی میں جو جی رہا ہے وہ رسمی زندگی جی رہا ہے، روٹین میں جی رہا ہے، بے فکری کے ساتھ، غفلت کے ساتھ جی رہا ہے، بہاؤ میں لوگوں کے ساتھ چل رہا ہے، جیسا سماج چل رہا ہے ویسا ہی چل رہا ہے، یا پھر واقعی ویسا چل رہا ہے جیسا اللہ چاہتا ہے۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ وہ اپنی زندگی میں آخرت کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کیونکہ ہمارا ہر عمل لکھا جا رہا ہے، آخرت میں اس عمل کے مطابق ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اچھے اعمال کرنے والا کامیاب ہوگا، برے اعمال کرنے والا ناکام ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ جیسے ایک تاجر ہے، دکان میں بیٹھنے والا ہے، وہ ہر دن کا حساب رکھتا ہے کہ آج میں فائدے میں ہوں کہ نقصان میں، میرا خرچ زیادہ ہوا یا میری کمائی زیادہ ہوئی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی آدمی ہو، چاہے چھوٹی تجارت ہو یا بڑی، وہ ہر دن کے حساب سے دیکھتا ہے کہ آج کا دن کامیابی والا تھا یا ناکامی والا۔ ایک ایمان والے کو بھی دنیا میں اسی طرح جینا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی لیے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے کہ اپنے وقت کو صحیح استعمال کر کے ہم دنیا میں کچھ کمائیں تاکہ آخرت میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ نے پھر سے اس کا اعادہ کیا اور کہا اللہ سے ڈرو۔ معلوم ہے کہ اللہ کا خوف بہت اہم ہے۔ کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ کو خبر ہے تمہارے اعمال کی، جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی یہ احساس دل میں ہونا کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، کسی کو خبر ہو یا نہ ہو، میرے مالک کو خبر ہے جو میرا حساب لینے والا ہے، میرا محاسبہ کرنے والا ہے۔ پھر چاہے لوگوں سے وہ چھپا ہوا ہو، لوگ اس کو نہ دیکھ رہے ہوں، قانون کی زد سے وہ بچا ہوا ہو، لوگوں کی سماج کی نگاہوں سے وہ چھپا ہوا ہو، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قانون سے بچ نہیں سکتا ہے، اس کے محاسبے سے فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ احساس اگر زندگی میں آ جائے تو چاہے قانون کمزور ہو، انسان کی زندگی بہتر بنتی ہے، سماج بہتر بنتا ہے۔ لیکن برائی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ فسق کی ابتدا، انسان فاسق بعد میں بنتا ہے، اللہ کو بھولنے والا پہلے بنتا ہے۔ زندگی میں جب غفلت آتی ہے،
وہ اپنے مالک ہی کو بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے محاسبے کو بھول جاتا ہے، آخرت کے حساب کو بھول جاتا ہے، اللہ کے سامنے جواب دہی سے غافل ہو جاتا ہے، پھر اس کی زندگی بے لگام ہو جاتی ہے، پھر اس کے لیے کوئی حد نہیں رہتی ہے، پھر خواہشات کا منتہا اس کی حد ہوتی ہے، اپنی خواہش پوری کیے بغیر وہ رکتا نہیں ہے۔ واقعی مومن اللہ سے ڈرنے والا اللہ کے حکم اور اللہ کی حد پر رک جاتا ہے، لیکن جس انسان کا مالک اللہ نہیں بلکہ اس کا نفس ہو، پھر وہ نفس کی تسکین کے بعد رکتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو پورے کرنے کے بعد رکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ کے حکموں کو ترک کر دیا، اللہ کی یاد کو چھوڑ دیا، اللہ کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کے بارے میں وہ لاپرواہ ہو گئے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اس کی سزا دنیاوی کیا ملی ہے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے خود انہیں اپنے بارے میں بھلاوے میں ڈال دیا۔ انسان جب اللہ کو بھول جاتا ہے تو قلب کو دنیاوی سزا ملتی ہے، اور وہ یہ کہ انسان اپنے انجام کے بارے میں غافل ہو جاتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اس کو آخرت کے بارے میں اپنے انجام کے بارے میں احساس اس کا خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کو اپنے بارے میں فکر نہیں رہتی ہے۔ یہ دنیاوی سزا ہے جو دل کو ملتی ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں، یعنی فاسق وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھولنے والا ہوتا ہے، اللہ کو بھول کے وہ دنیا میں آزاد ہو جاتا ہے، پھر شراب، جوا، چوری، جھوٹ، خیانت اور اس طرح کی جتنی برائیاں ہیں اس کی زندگی کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ وہ چاہ کے بھی بعض اوقات رک نہیں پاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا عادی بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ تو ایک آدمی چاہتا ہے کہ اگر فسق و فجور سے بچے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کو بھولنے سے بچے۔ اللہ کی یاد دلوں کا اطمینان بھی ہے اور زندگی میں سدھار بھی لاتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد سے دل اطمینان پاتے ہیں۔ اگر اللہ کو بھول جائے دل سخت ہو جاتا ہے، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور صرف دل ہی کو سزا نہیں ملتی بلکہ انسان کی زندگی میں گناہوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو گناہ ہیں کہ ہم بچنا چاہتے لیکن بچ نہیں پاتے، کیوں؟ اس لیے کہ انسان عادی ہو جاتا ہے، اس کا بریک اتنا مضبوط نہیں ہوتا ہے کہ چاہ کے بھی رک پائے، کیونکہ اسی راستے پہ وہ دوڑ پڑتا ہے، رک نہیں پاتا ہے۔ اولئک هم الفاسقون لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برابر نہیں ہو سکتے جہنم والے اور جنت والے، جنت والے ہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، برابر نہیں ہو سکتے ہیں اپنے حال کے اعتبار سے، برابر نہیں ہو سکتے اپنے معال کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے بھی برابر نہیں، لیکن انجام بعد میں آتا ہے، انجام نتیجہ ہے اس زندگی کا جو دنیا کی زندگی ہے۔ دونوں کا انجام الگ کیوں ہے؟ دونوں کا معال الگ کیوں ہے؟ اس لیے کہ دونوں کا حال الگ ہے۔ یہ اللہ کو یاد رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی حدوں پر رکنے والے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے جینے والے، جن کا مقصود اللہ ہو۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہیے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ان کی زندگی کا مقصود ہی اللہ کی رضا ہو، ان کی زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے، ان کی زندگی میں خیر آتی ہے، اور ان کے ذریعے سے ماحول میں خیر آتی ہے۔ ایک طرف یہ لوگ ہیں ان کا حال اچھا ہے، ظاہر بات ہے جس کا حال اچھا ہو اس کا معال بھی اچھا ہوگا۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں اللہ کو وہ مقام نہیں ملا جو واقعی جس کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی ویسے قدر نہیں کی جیسے کرنی چاہیے تھی۔ ان کی زندگی میں بڑائی کا مقام اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہے۔ کسی کے دل میں اللہ کی بجائے مال و دولت کو مقام ملا ہوا ہے، کسی کے دل میں عہدے کو ملا ہوا، کسی کے دل میں کسی اور چیز کو ملا ہوا ہے، سماج کو ملا ہوا ہے، کسی کے دل میں اپنے نفس کو ہے، کوئی شیطان کا غلام ہے، کوئی نفس کا غلام ہے، کوئی سماج کا غلام ہے، کوئی دولت کا غلام ہے، کسی اور چیز کا غلام ہے، تو اس کی زندگی میں بھی فساد پیدا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو بھول کے
کسی اور چیز کو اپنے سامنے، اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتا ہے، ظاہر بات ہے اس کی زندگی میں خیر نہیں آئے گی۔ جب اللہ سے دل منقطع ہو جائے تو زندگی میں خیر نہیں، شر ہی شر آتا ہے۔ لہذا ایسے انسان کی زندگی میں فسق و فجور دنیا میں آیا، ظاہر بات ہے کہ ایسے انسان کی آخرت بھی بگڑ جاتی ہے۔ انسان خود اپنی آخرت بگاڑتا ہے، لیکن آخرت بعد میں بگڑتی ہے، زندگی پہلے بگڑتی ہے۔ بگڑی ہوئی زندگی کے لیے بگڑا ہوا انجام ہے، لیکن زندگی کب بگڑتی ہے؟ زندگی بگڑتی ہے، انسان کے اعمال بگڑتے ہیں دل کے بگڑنے سے۔ دل بگڑتا ہے پہلے، اس کے بعد پھر پوری زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ خبردار، آدمی کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے زندگی انسان کا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑ جائے تو جسم بگڑ جاتا ہے۔ اور یاد رکھو انسان کا دل ہے، دل پہلے بگڑتا ہے، زندگی بعد میں ہے۔ لہذا دل کی حفاظت جو انسان کرے اس کی زندگی کی حفاظت ہو سکتی ہے، اس کے اعمال کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ دل کا سدھار اگر آئے، انسان کے اعمال کا سدھار اس کا نتیجہ ہے، اور اعمال اور دل کا سدھار انسان کی آخرت کا سدھار لاتا ہے، آخرت میں کامیابی لاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قیامت کے دن مال اولاد کچھ کام نہیں آئیں گے، ہاں مگر یہ کہ ایک انسان اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آئے، سدھرا ہوا، ٹھیک ٹھاک سلامت دل، ایسا دل جو شرک سے پاک ہو، کفر سے پاک ہو، نفاق سے پاک ہو، اسی طرح سے اخلاقی گندگیوں سے پاک ہو، کینہ، کپٹ، حسد، حرص اور وہ ساری چیزیں جو دل کو بگاڑتی ہیں، ان سب سے پاک دل لے کر اللہ کے پاس آئیں، ایسا انسان کامیاب ہوگا۔ پھر چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ بے اولاد ہو، چاہے اس کا پوچھنے والا کوئی نہ ہو، اگر اس کا دل صحیح تھا تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام اونچا ہے، چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ لیکن سب کچھ دنیا میں اس کے پاس تھا، اس کے پاس اچھا دل نہیں تھا، اس کے پاس ایسا دل نہیں تھا جو اللہ سے جڑا ہوا ہو، تو ایسا انسان قیامت میں، آخرت میں اللہ کے پاس مقام نہیں پا سکتا ہے۔ دنیا میں اس نے اپنی زندگی میں اللہ کو کیا مقام دیا ہے، اس بنا پر فیصلہ ہوگا کہ اللہ کے پاس اس کو قیامت کے دن کیا مقام ملے گا۔ لہذا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کی اصلاح کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے قلوب کو جوڑیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے اپنے دلوں کو منور کریں، اپنی زبان کو اس سے معطر کریں، اپنی زندگی کو اس سے بہتر بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے جڑنا، اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا، یہ بنیادی ضرورت ہے۔ پھر دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ ملے نہ ملے فرق نہیں پڑتا ہے، جس کو اللہ ملا اس کو سب کچھ مل گیا۔ اگر اللہ نہیں ملا، سب کچھ مل کے بھی انسان فقیر ہے، محتاج ہے، بلکہ ذلیل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ سے انسان کا تعلق جڑ جائے، اگر اللہ کو پالے، تو پھر دنیا کا کوئی کھونا نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں، اپنی زندگی کی اصلاح کی ہم فکر کریں، اللہ کو یاد کرنے والے، اللہ کے آگے جھکنے والے، اللہ کا حکم ماننے والے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے بنے۔ اسی میں ہماری کامیابی، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔